السلام علیکم ناظرین۔ ایک ایسی خوفناک مخلوق جب اس روئے زمین پر نکلے گی تو سب کچھ کھا جائے گی۔ الغرض چرند پرند حیوانات اور کوئی بھی چیز اس روئے زمین پر باقی نہ رہے گی۔ اس مخلوق کے نکلنے کے بعد روئے زمین پر ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ یہ مخلوق اتنی خوفناک ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز کھانے کے باوجود بھی ان کی بھوک نہ مٹے گی۔ زمین کی ہر جاندار اور بے جان چیزوں کو کھانے کے بعد یہ قوم آسمان والوں کو بھی کھانے کا ارادہ کرے گی۔ پیارے دوستوں، اس طرح کی خوفناک مخلوق کے بارے میں آپ نے قصے کہانیاں تو بہت سنے ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں بھی ایسی کوئی مخلوق پائی جاتی ہے کہ وہ اتنی خطرناک ہو کہ وہ روئے زمین پر رہنے والی ہر چیز کو کھا جائے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جو حقیقت میں پائی جاتی ہے اور اس کا وجود بھی موجود ہے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ مخلوق ہماری اس دنیا میں موجود ہے اور قید ہے۔ پیارے دوستوں، جس مخلوق کے بارے میں ہم آج ذکر کرنے والے ہیں، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ مخلوق کون سی ہے اور یہ مخلوق کہاں پر قید ہے، اور جب یہ مخلوق قید سے آزاد ہوگی تو دنیا کے اندر کیسے تباہی مچائے گی؟ اس مخلوق کی شکل و صورت کیسی ہوگی اور یہ لوگ تعداد میں کتنے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک مخلوق کو کیوں قید کر رکھا ہے؟ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستوں، یہ دنیا جس طرح تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، در حقیقت یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور وہ وقت بہت قریب ہے جب دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے۔ بالآخر اس خوبصورت دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دنیا کی اس خوفناک تباہی کے اندر ایک بہت بڑا کردار اس قوم کا بھی ہوگا جس کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ پیارے دوستوں، یاجوج ماجوج ایک ایسا گروہ ہے جس کے متعلق ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ گروہ کہاں پر قید ہے اور یہ گروہ کب آزاد ہوگا، اور اس خونی گروہ کی تعداد کتنی ہوگی، اور اس گروہ کے لوگ کتنے وحشتناک ہوں گے، اور جب یہ دنیا میں ظاہر ہوں گے تو کس طرح یہ روئے زمین پر تباہی اور بربادی پھیلائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں، یاجوج ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگی، اور یہ مخلوق دنیا کو ختم کر دے گی۔ پیارے دوستوں، یہ قوم دنیا کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہوگی، اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے لگائیے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ اس دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سرخ ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، ہلاک ہو گئے عرب والے اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے حلقہ بنا کر ارشاد فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج قوم کی دیوار اتنی کھل چکی ہے۔ پیارے دوستوں، یہ یاجوج ماجوج قوم کی حقیقت کیا ہے، یہ کون لوگ ہوں گے اور کس کی نسل میں سے ہوں گے؟ اس بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج دو مرد ہیں جو حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے۔ انہیں یاجوج اور ماجوج اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے اور جسامت کے اندر بہت سخت ہوں گے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہوں گے اور 1 حصہ باقی تمام مخلوقات کا ہوگا۔ اس زاویے سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ تعداد میں کتنے زیادہ ہوں گے۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج قوم کی شکل و صورت کیسی ہوگی۔ اس بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ بہت لمبا ہوگا، اور یہ گروہ حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ وغیرہ کھاتا ہوگا۔ یاجوج ماجوج قوم کی نسل ایک سال میں جتنا بڑھتی ہے اتنا کوئی بھی مخلوق نہیں بڑھتی۔ یہ قوم ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتی ہے اور کتوں کی طرح بولتی ہے۔ اس خوفناک مخلوق کے اندر بعض لوگوں کے سینگ، دم اور لمبے لمبے دانت ہوں گے، اور یہ لوگ کچا گوشت کھاتے ہوں گے۔ پیارے دوستوں، یاجوج اور ماجوج قوم کے 40 گروہ ہیں جن کی خلقت اور شکل و صورت ایک دوسرے سے نہیں ملتی، اور ان کے اس 40 گروہوں میں ہر گروہ کا ایک بادشاہ ہے، اور ان کی زبانیں علیحدہ علیحدہ ہیں، اور ان لوگوں کا زیادہ تر کھانا پینا شکار سے ہوتا ہے، اور یہ قوم اتنی خوفناک ہے کہ بھوک لگنے پر ایک دوسرے کو بھی کھا جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یاجوج ایک گروہ ہے اور ماجوج 4 گروہ ہیں، اور ان کے ہر گروہ کے اندر 4 لاکھ افراد ہیں، اور اس قوم کا ہر شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک 1000 بچے نہ پیدا کر لے۔ یاجوج ماجوج قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو 4 گز لمبا اور 4 گز چوڑا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جن کا قد 1 بالشت کے برابر ہے، اور ان کے چرندوں جیسے پنجے ہیں اور درندوں جیسے دانت ہیں۔ ان کے بال لمبے لمبے ہیں جو ان کو سردی اور گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایک گروہ کے کان اتنے لمبے ہیں کہ ایک کان میں سردی اور دوسرے کان میں گرمی بسر کرتے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج قوم کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سوتے وقت اپنے ایک کان کو نیچے بچھا لیتا ہے اور دوسرے کان کو اوڑھ لیتا ہے۔ یہ قوم اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ اگر اس قوم کا کوئی فرد مر جائے تو یہ قوم خود ہی اسے کھا جاتی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شب اسرا کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج قوم کے پاس بھیجا۔ میں نے اس قوم کو اسلام کی تبلیغ کی، لیکن اس قوم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ قوم دوزخی لوگوں اور شیطانوں کے ہمراہ جہنم میں جائے گی۔ پیارے دوستوں، اس خطرناک مخلوق کو آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ یہ قوم آج تک اسی دیوار کے پیچھے قید ہے، اور ایک مقررہ وقت میں اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کرے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج قوم کی دیوار کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج قوم روزانہ اس دیوار کو کھولتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دیوار کھلنے کے قریب آ جاتی ہے تو اس قوم کا سردار اپنی قوم سے کہتا ہے کہ آؤ اب واپس چلیں، پھر اس دیوار کو توڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر اسی طرح بنا دیتا ہے جس طرح وہ دیوار پہلے تھی، یہاں تک کہ جب اس قوم کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو لوگوں پر بھیجنے کا ارادہ فرمائے گا اور قیامت کی اس نشانی کے ظہور کا وقت قریب آ جائے گا، تو اس وقت یاجوج اور ماجوج کی قوم کا سردار اپنی قوم سے کہے گا کہ واپس لوٹو، کل انشاءاللہ اس دیوار کو توڑیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل جب یہ لوگ اس دیوار کے پاس واپس دوبارہ آئیں گے تو اس دیوار کو اسی طرح پائیں گے جس طرح اس دیوار کو چھوڑ کر گئے تھے، پس وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیوار کو توڑ دیں گے اور لوگوں پر نکل آئیں گے، اور یہ لوگ روئے زمین کا سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے ڈرتے ہوئے بھاگیں گے۔ یہ قوم آسمان والوں کو قتل کرنے کے ارادے سے آسمان کی طرف تیر پھینکے گی تو وہ تیر خون آلودہ ہو کر واپس لوٹیں گے۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں پر قہر نازل کر دیا اور آسمان والوں پر غالب آ گئے۔ یاجوج ماجوج قوم کا خروج اس وقت ہوگا جب قرب قیامت مسلمان کوہ طور پر جا چکے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج قوم تعداد میں اتنے زیادہ ہوگی کہ جب اس قوم کی پہلی جماعت بحر کبریہ کے قریب سے گزرے گی تو اس بحر کبریہ کا سارا پانی پی جائے گی، اور جب اس کی دوسری جماعت اسی مقام پر آئے گی اور رک کر کہے گی کہ یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا، پھر یہ قوم دنیا کے اندر فساد پھیلائے گی اور قتل و غارت شروع کر دے گی۔ جب یہ لوگ روئے زمین پر رہنے والے ہر جاندار، چرند پرند، الغرض ہر چیز کو قتل کر دے گی اور یہ زمین پر فساد پھیلا چکے ہوں گے، تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا اور آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ قوم یہ کہتے ہوئے اپنے تیروں کو آسمان کی طرف پھینکے گی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ تیر خون آلودہ ہو کر واپس لوٹ آئیں گے۔ یہ قوم ان خون آلودہ تیروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی اور یہ سمجھے گی کہ انہوں نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اسی دوران یہ لوگ اپنی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑی پر ظہور پذیر ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس مخلوق کی گردنوں میں ایک خاص قسم کے کیڑے کو پیدا کر دے گا، اور اس وقت یاجوج ماجوج کی قوم کے تمام گروہ ایک دم سب کے سب مر جائیں گے۔ اس قوم کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑوں سے نیچے تشریف فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھیں گے اور یہ تمام کی تمام روئے زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہوگی، اور روئے زمین ایک بالشت کے برابر بھی خالی جگہ نہیں ہوگی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بار پھر سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کا پرندہ بھیجے گا، اور یہ پرندہ یاجوج ماجوج کی قوم کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا وہاں پھینک آئے گا۔ یاجوج ماجوج قوم کی جنگی ہتھیاروں کو مسلمان 7 سال تک استعمال کرتے رہیں گے،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا اور وہ بارش زمین کو ہموار کر دے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج قوم کا خاتمہ فرمائے گا اور یاجوج ماجوج قیامت کی خوفناک نشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرب قیامت میں ہونے والے تمام فتنوں سے ہمیں بچائے۔